रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार को पढ़ा, और आज के लेक्चर में बेटा हम देखेंगे कि रियासत का इस्तेहकाम और आइन साजी की तैयारी जो है 1947 से 1956 तक किस अंदाज में की गई। बेटे, पाकिस्तान को आगाज़ ही में आइन साजी की मुश्किलात से दो चार होना पड़ा था, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के वक्त हुकूमती अमूर को चलाने के लिए कोई आइन मौजूद नहीं था। चूँकि पाकिस्तान 1947 में जस्ट अभी इस्टेब्लिश ही हुआ, और उसको बेहतर करने के लिए क्या था, किसी आइन साजी की, बेहतरीन आइन साजी की ज़रूरत थी। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बास तरामीम के साथ अपना लिया गया। तरामीम से मुराद ये है कि उसमें कुछ चेंजेस करके उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बेटा, चूँकि ये आइन नई मुमलिकतों के तकाज़ों और उमंगों के मुताबिक ना था, इसलिए इसकी जगह कौमी एहसासात से हम आहंग आइन बनाया गया, जिसके तहत वफाकी निज़ाम राइज किया गया। 10 अगस्त 1947 को अबूरी आइन के तहत आइन साजी असम्बली का इजलास बुलाया गया। असम्बली आइन साजी के अलावा मरकज़ी पार्लियामेंट का किरदार भी अदा कर रही थी। यानी बेटा, जब एक गवर्नमेंट बनती है, एक हुकूमत बनती है या एक नया मुल्क इस्टेब्लिश होता है, तो उस मुल्क की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है जी, और उसके नज़रियात के मुताबिक आइन साजी का अमल बहुत ही जो है क्रिटिकल और अहम होता है, और इसको जो है कंप्लीट करने के लिए बहुत ही सोच विचार और तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो आइन साज असम्बली तश्कील दी गई। जी बेटा, अगला टॉपिक हमारा है इब्तदाई मसाइल। अब जब पाकिस्तान बना तो बेटा बहुत से ऐसे मसाइल थे जिनसे कि उस वक्त के हुक्मरानों को या हमारी आवाम को दो चार होना पड़ा। जाहिर है, हमने सारी पिछली जो है तारीख पढ़ी, उसके हवाले से हमें पता चल गया कि सर रेडक्लिफ ने जो है वो गैर मुनसफ़ाना तकसीम की, और उसके साथ जो है जो महाजरीन यहाँ से बरसग़ीर पाक व हिंद से पाकिस्तान वाले इलाके में आए, तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनकी बहाली के लिए, रहाइश के लिए बहुत से जो है चैलेंजेस का सामना था। आइए बेटा, इनमें से जो है चंद उनका हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले आ गया रेडक्लिफ अवार्ड। क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदों के तयन के लिए वायसराय ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए। एक निगरान कानूनदान मिस्टर रेडक्लिफ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। अब इख्तलाफात की सूरत में उसे सॉलिसी फैसला करने का भी इख्तियार दिया गया, यानी कि दोनों ममालिक के लिए हदबंदी कमीशन कायम किया गया। दोनों ममालिक के पास जो है हिंदू और मुसलमानों के नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन इनमें एक मुनसिफी किरदार अदा करने के लिए एक अंग्रेज़ कानूनदान मिस्टर रेडक्लिफ को जो है वो हायर किया गया। इस कमीशन ने जो फैसला किया उसे रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। रेडक्लिफ अवार्ड में बेटा सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहा था। जैसे कि माउंटबेटन और रेडक्लिफ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा सबूत दिया। पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत के हवाले कर दिए। गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देखकर कश्मीर तक जाने का जो है रास्ता उसके लिए आसान कर दिया। इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ, जो आज तक हल ना हो सका। ये तो था इलाकों की गैर मुनसफ़ाना तकसीम। पॉइंट नंबर 2 है मुहाजिरीन की आबादकारी। आज़ादी हिंद और क़याम पाकिस्तान के बाद कहीं भी ये बात तय नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। बात तो सिर्फ ये थी कि मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान को मिल जाएं, जिनमें अक़लियतें अपनी पूरी आज़ादी के साथ सब्ज़ परचम तले जो हैं वो ज़िंदगी गुजारेंगी। लेकिन उस दौर में बेटा हुआ क्या कि हिंदू मुस्लिम फसादात ने नई मुमलिकत में मसाइल में मज़ीद इजाफा करना शुरू कर दिया। भारत में पुरअमन आबाद जो है मुसलमानों की बस्तियां जलाकर राख कर दी गईं, कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया, और ज़बरदस्ती मुसलमानों को पाकिस्तान में धकेल दिया गया। ये महाजरीन इस सूरत हाल में पाकिस्तान आए कि नई मुमलिकत को उनकी बहाली
اور عبادتگاری میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بہار لاکھوں لوگ جو ہے بہت سے مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے تھے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی موجود تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا، جہاں پر ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجے کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت تھی، اس کے لیے ایک بہت زبردست چیلنج تھا، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی امداد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا، اور آخرکار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے انتظامی مشکلات۔ اب قیام پاکستان کے وقت بیٹا بہت سی انتظامی مشکلات بھی درپیش تھیں۔ اب اس وقت میں جو ہے حالات کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا گیا کہ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئی، مگر گنجائش بہت کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر کھول دیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتر سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ یہاں پہ موجود نہیں تھا۔ کیونکہ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی سے اونورڈ ہی مسلمانوں پر متحدہ ہندوستان میں ظلم و ستم شروع ہو گئے تھے، اور اس وقت سے ہی مسلمانوں کو جو ہے بڑے عہدوں سے، سرکاری ملازمتوں سے برطرف کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا تھا۔ اس لیے یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں اس حد تک پہنچ گیا کہ بڑے بڑے جو ہے انتظامی امور پر زیادہ ماہر لوگ جو تھے وہ ہندو ہی تھے۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ پھر کیا کیا گیا؟ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندو اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹریاں ہی اکھاڑ دی جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ بھی جاتے تھے تو ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دی اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ اب بیٹا جیسے آپ نے دیکھا کہ کس قدر انتظامی جو ہے مشکلات اس وقت لوگوں کو فیس کرنا پڑی، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہندوؤں اور انگریزوں کی پیدا کرتا تھی۔ تمام مشکلات ہندوؤں نے، انگریزوں نے جان بوجھ کر پیدا کی تاکہ ایسا کمزور پاکستان کی جو ہے بنیاد رکھ دی جائے، ایسا کمزور پاکستان بنا دیا جائے کہ مسلمان گھٹنے ٹیک کر دوبارہ برٹش قوم سے جو ہے ریکویسٹ کریں کہ انہیں متحدہ ہندوستان میں ضم کر لیا جائے۔ چوتھا اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے معاشی مشکلات۔ کیا میں پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا بھی سامنا تھا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں، لیکن انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا، یعنی ان علاقوں میں سہولتوں کی بہت کمی رکھی گئی۔ اس لیے یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جو جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور ملیں یا فیکٹریز لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوئی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے۔ اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا، اور تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 334 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں 69 شاخیں آئیں۔ ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ جو ہے لے کر چلے گئے۔ دراصل کانگریس کی بیٹا ایک سازش، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے تباہ کیا جائے تو یہ ملک جو ہے کسی صورت چل نہ پائے گا۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا، وہی لوگ بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے بھی روک لیے۔ نمبر 5واں جو ہے وہ بہت اہم مسئلہ وہ تھا فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ بیٹا برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے تو کیا تھا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں گے، مگر ایسا نہ کیا گیا۔ متحدہ بھارت میں جو ہے وہ
کیا کیا گیا کہ مزید جو ہیں 16 اسلحہ فیکٹریاں جو ہیں وہاں کام کر رہی تھیں، لیکن میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو. یعنی ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے اکارڈنگ جو ہے ہر لحاظ سے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا. اس کے بعد بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان کو دینے پہ آمادہ نہ تھی. کافی تکرار کے بعد، کافی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں تاکہ وہ اسلحہ فیکٹری بنانے کا کام شروع کر سکیں. عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا تھا حکومت ہند نے مسترد کر دیا، جس سے مزید حالات پچیدہ ہو گئے اور یوں پاکستان کو اپنے جائز حصے سے محروم کر دیا گیا. نمبر 6 ہے زرعی مشکلات. پاکستان بنیادی طور پر چونکہ بیٹا ایک زرعی ملک ہے، نہری پانی سے آبپاشی جو ہے وہ نہری پانی کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. تقسیم ہند کے وقت دریاؤں نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور دریائے سندھ اور مادھو پور دریائے راوی ہیڈ ورکس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی 1948 میں روک دی. اس کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے کو بنجر کرنا تھا، پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم بنانا تھا. چنانچہ بیٹا سندھ طاس کا معاہدہ جو ہے 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا ایک اہم معاہدہ تھا، جس میں یہ طے پایا کہ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب جو ہے وہ پاکستان کو دے دیے جائیں. معاہدہ تو طے پا گیا، لیکن بھارت جو ہے مسلسل اس کی خلاف ورزی کرتا رہا. اگلا اہم نقطہ ہے سیاسی مشکلات. کہ ہمیں پاکستان کے وقت بیٹا جہاں پر اتنی مشکلات تھیں وہاں جو ہے سیاست بھی بہت ہی انسٹیبل تھی. آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. ان میں ریاست جو ہے مناودر، دیر، سوات، جوناگڑھ وغیرہ شامل تھیں. بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق بالکل پسند نہیں تھا اور اس نے جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا. اسی طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کیا. اس کے بعد قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم میں نڈھال تھی، بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا. اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا. کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے، مگر اس گومگو کی کیفیت میں ریاست میں تحریک آزادی نے جب زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا، بھارت نے مسلسل اپنی فوجیں جو ہیں کشمیر میں ابھی تک تعینات کیے ہوئے ہیں اور زبردستی جو ہے کشمیر کے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے. یہ تھی بیٹا وہ ابتدائی مشکلات جو کہ پاکستان کو جو ہے جب پاکستان اسٹیبلش ہوا یا بنا اس دور میں بہت زیادہ جو ہے وہ فیس کرنی پڑی. اور یہ بیٹا ہمارا ایکسرسائز کا ایک کوشچن بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایکسرسائز کا ایک سوال بھی بنتا ہے. ایکسرسائز کا سوال نمبر 4 کہ ہمیں پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں. تو اس سوال کو شروع میں جہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا بیٹا ابتدائی مشکلات کی ہیڈنگ سے، ٹھیک ہے جی یہاں سے شروع ہوگا ابتدائی مشکلات یا ابتدائی مسائل یا مشکلات. ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے. یہاں سے لے کر لانگ کوسچن نمبر 4 بیٹا یہاں سے لے کر سیاسی مشکلات تک یا سیاسی مسائل تک. جی سیاسی مشکلات یہاں تک بیٹا اس کا جواب ہے. آپ سب نے بیٹا اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنے رجسٹرز پہ لکھنا بھی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.